محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود بھیجنا یقیناً دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیگر تمام اراد و وظائف کی جگہ صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جو سابقہ سلسلے دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ اس میں آج کل تسلسل ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں کا، مختلف پہلوؤں کا، اور آج بہت ہی پیارا موضوع ہے، بہت ہی روحانیت سے بھرا ہوا موضوع ہے، اور وہ ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فاقوں کا۔ فقر و فاقہ تصوف کے اندر ایک بہت بڑا مقام تصور کیا جاتا ہے۔ سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ فاق کتاب کشف المحجوب شریف میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مقام عبدیت میں بلند ترین مقام فنا ہے، اور مقام فقر وہ مقام ہے جہاں پر تمام مقامات کی بھی فنا ہے۔ اللہ، تو جو فقر کا مقام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ ہے، یہ بہت بلند ہے، اور فقر پر صبر کرنا یہ اللہ والوں کا ایک خاص عمل اور وظیفہ رہا ہے۔ اور آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فقر کا، آپ کے فاقوں کا، اور اس میں پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی لیں گے۔ ہمارے مہمان خاص پہلے کی طرح نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فاقوں کے بارے میں انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، ان کی زندگی میں یہ انداز کیسے تھا۔ تو یا سیدی آپ ارشاد فرمائیں کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جن کے گھر سے دنیا بھر میں دولتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں، ان کی زندگی میں، ان کے اپنے گھر میں، ان کے اپنے کاشانہ مبارک میں فاقوں کا عالم کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فاقوں کا عالم، مرحبا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں عیادت کے لیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ غلاموں کی عیادت فرمایا کرتے۔ اپنی شہزادی کی عیادت کے لیے آئے، فرمایا بیٹی کیسی ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ شہزادی اسلام مالکہ دار السلام، آپ نے غربت کی حالت بیان کی، بیماری کی کیفیت بیان کی، صحیح، اور عرض کی اے اللہ کے حبیب، میں ڈبل تکلیف میں ہوں، دوہری تکلیف میں ہوں، بیماری کی تکلیف بھی ہے، بھوک کی تکلیف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کھا کر میں بھوک مٹا سکوں۔
یہ سن کر شاہ بحر و بر اشک بار ہو گئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک باری فرمائی اور اپنے فاقے کی، اپنے اختیاری فاقوں کی خبر سنائی. فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کی قسم میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں میرا تم سے زیادہ مرتبہ ہے. آپ کا مرتبہ تو سب سے زیادہ ہے، خاتون جنت سے بھی زیادہ ہے، نبیوں سے بھی زیادہ ہے، بے شک. سب سے زیادہ ہے. اگر میں اللہ سے مانگوں وہ مجھے ضرور کھلائے، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی بات ہے. واہ. اور کتنا پیارا وہ عشق بھرا شعر ہے. کونوں مکان کے آقا ہو کر، سبحان اللہ. کونوں مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں شاہ دو عالم، فاقے سے ہیں شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی جس طرح دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کوئی ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے نا تو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پر بڑا غور و فکر کرتے ہیں. تو جو صوفیہ کرام ہیں، عشاقان رسول ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی ادا ملتی نا تو یہ اس پر اپنی ریسرچ کرتے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ اس ادا کو نوازا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں. سبحان اللہ. تو فقر کو، فاقے کو، اس پر صوفیہ نے بڑی کتابیں لکھی، جی بہت جی کلام کیا. جی اور ایک بہت پیارا مدنی پھول میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ فاقہ اور فقر یہ ایسی نعمت ہے کہ جب تک انسان فقر و فاقے میں نہیں جاتا وہ توکل کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. واہ واہ. یعنی توکل اسی صورت میں ملے گا انسان فقر میں ہو، فاقے میں ہو، پھر اپنے رب پر توکل کر رہا ہو. تو جو توکل کی چاشنی ہے، اس کی جو لذت و لطف ہے، وہ فقر و فاقے میں جو ملے گا وہ اس کے علاوہ نہیں ملے گا. دیکھیں جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں نا، اس کے مطابق فاقہ جو ہے نا جی یہ بہت سارے امراض کا علاج ہے. جی ایک ماشاء تو اللہ. روحانی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر اس کے فوائد ہم سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان ہوتے صحیح. رہتے ہیں، اور اصل بھی یہی ہے. بے شک. ضمناً دنیا کے فائدے بھی ہیں. ایک تو نا روزہ، فاسٹنگ، روزہ صحیح. رکھنے کے فائدے ہیں. ایک فاقہ یعنی فقط آپ پانی پئیں، کھانا نہ کھائیں. صحیح. تو اطباء نے، ڈاکٹرز نے، ایکسپرٹس نے، ماہرین نے کینسر تک کے مرض کا علاج اس میں لکھا ہے. اچھا. واہ. جگہ جگہ پھوڑے نکل آتے ہیں اس طرح. تو اس میں باقاعدہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے فاقوں کے ذریعے سے. واہ. خیر ہم نے وہ اس کے لیے نہیں، جب کوئی ایسا موقع ہو رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے، اور اسلامی بہنوں کے لیے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا ہے. ہم سمجھیں کہ بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی ناشکریاں کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اکبر. اسلامی بہنوں کا ابتلا تو زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. مگر یہاں دیکھیں کہ فاقے ہیں مگر شکوہ نہیں، صحیح. شکایت نہیں. اچھا اس میں وہ پھر یہ اختیاری تھا، یعنی جی، ایسا نہیں بلا تھا شبہ. کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یعنی دیکھیں، چاہے. جو ہم نے ابھی حدیث پاک بیان کی مکاشفت القلوب کی، اس جیسے. میں یہ بیان ہوا نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں رب سے مانگتا مجھے ضرور عنایت فرماتا. بے شک بے شک. تو یہ اختیاری. اللہ کے وہ حبیب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، بے شک. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ماشاء اللہ. یا سیدی آپ نے بہت اچھے انداز سے
حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فاقوں کو بیان کیا. ابھی ایک اور وہ روایت بھی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی بیان ہو ضرور جائے. بیان کیجیے. ماشاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں، اور پچھلی روایت کے متعلق بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اپنی بیٹی کی خبر گیری فرما رہے ہیں، بیٹیوں کی خبر گیری کریں. صحیح. کیونکہ میں نے تو نکاح کر دیا، میں نے تو رخصتی کر دی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اب میں کیا کروں؟ استغفر اللہ، وراثت سے محروم کر دیتے ہیں بچیوں کو، اللہ. اور جیسے کو ڈسکنیکٹ ہو جاتے. نہیں، بچی کی بعد میں بھی خبر گیری کریں اور عیادت کریں، دل جوئی کریں. اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، اول تو اگر آپ اس کی مالی خدمت کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں تو کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے، حوصلہ افزائی کرنے میں کیا خرچہ ہے؟ حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور مالی تعاون بھی کرنا جی چاہیے. نہیں، بالفرض مالی مدد کرنے کی پوزیشن استطاعت نہیں نہیں ہے. ہے جی، پوزیشن نہیں ہے. تو آپ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، دلاسا دیا جا سکتا ہے. بالکل دلاسا دیا جا سکتا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی صاحبہ کے پاس کرم فرما ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی شہزادی کے کیا گھر بات. پر جلوہ فرما ہوتے اور وہاں سے سفر پر روانہ ہوتے، اور سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے مخدومہ کائنات سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کرم فرما ہوتے. سبحان اللہ. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اللہ. یعنی حسنین، کریمین، سیدین، جلیلین، شہیدین، قمرین، نیرین، منیرین، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور کی شفقت ہے، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اپنی بیٹی کو خوشی بھی پہنچتی ہے نا. جی یعنی نواسوں کو زیادہ پیار سے بلائیں گے. ایک اپنی محبت تو ہوتی ہے نانا کی، لیکن اگر زیادہ پیار کریں گے نواسوں سے تو بیٹی کو اور داماد کو خوشی ہوگی. جی، تو یہ ایک بھی یہاں سے درس ادائے ملتا ہے. مصطفیٰ سے سیکھ لینا چاہیے. بالکل. عرض کی آج جب ہم نے صبح کی تو گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا میں ان دونوں کو کہیں لے جاتا ہوں، صحیح. مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس یہ رہیں گے تو بھوک کی وجہ سے روئیں گے، اللہ. اور تمہارے پاس کھلانے کو تو کچھ ہے نہیں. تو آپ فلاں جگہ تشریف لے گئے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین کو بھی لے کر گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف لے گئے اللہ. جہاں حضرت علی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو لے کر گئے تھے. صحیح. وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ دونوں شہزادے حوض میں کھیل رہے ہیں اور کچھ بچی ہوئی کھجوریں ان کے سامنے ہیں. ارشاد فرمائے علی کیا میرے بیٹوں کو گرمی کی شدت سے پہلے گھر نہیں لے جاؤ گے؟ بچوں کا خیال. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج جب ہم نے صبح کی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اگر آپ کچھ دیر تشریف فرما ہو جائیں تو میں خاتون جنت کے لیے بچی ہوئی کھجوریں چن لوں. سبحان اللہ. بعض ایسے مرد ہوتے ہیں کہ باہر وہ فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگا رہے اور پیزا پراٹھا اور پتنی کیا کیا انڈیل رہے، اور گھر میں بچوں کا خیال نہیں ہوتا. آپ کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ حسنین کریمین کے بیٹے ہمارے آقا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسہ میں جاتے تو فرشتے آپ کے دائیں بائیں قطار میں کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ. اور صدائیں لگاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو حسنین کریمین کے جب یہ کھیلتے ہوں گے کیا عالم ہوگا، فرشتے کس منظر سے دیکھتے ہوں گے سبحان کہ اللہ. یہ سرداران جنت بے شک بے شک آج یہاں پر یہ ہے. ماشاء بے اللہ. شک. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے بچوں کی امی خاتون جنت کا خیال کیا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بچی ہوئی کھجوریں اکٹھی کی، کپڑے میں جمع کی اور چلے. ایک شہزادے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور مولا مشکل کشا نے دوسرے کو، یہاں تک کہ گھر پہ پہنچے. آپ دیکھیں کہ اس روایت میں بھی وہ فاقوں کا تذکرہ ہے. صحیح. ہم وہ
فاقوں کو پسند نہیں کرتے، غربت کو پسند نہیں کرتے، اور پڑھتے بھی جھوم جھوم کر ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غربت کو پسند نہیں کرتے، اور یاد رکھیے کہ غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کہ مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا کے تحت فرماتے ہیں مرآت شرح مشکات میں، یہ ان فقراء کی شان دکھانے کے لیے ہوگا کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا گیا، فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ فقیر جنت میں جا رہے ہیں اور مالدار جو بڑے فخر میں، فخریہ لباس، فخریہ مکانات میں رہ رہے ہیں اور گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، ٹوٹی سائیکل نہیں ہے، ہمارے پاس 2D ہے تو ٹوٹی سائیکل نہیں ہے، استغفر اللہ، اس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں تو وہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور غربا 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس میں جو ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے نا یا سیدھی، وہ یہ ہے کہ جو فقر ہے، جو غربت ہے، اور اس پر صبر بھی کرے، صابر بھی ہو، فضیلت اسی کی ہے نا بھائی، یہ رضا الہی کے قریب ہے، جی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے قریب ہے۔ اور جو دولت ہے اور مال و ثروت ہے، یہ حرص دنیا کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ ایک درویش کی حکایت ہے، ماشاءاللہ، بڑی صوفیانہ باتیں لے کر آئے، بالکل لانی چاہیے۔ یہ الحمدللہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش ایک بادشاہ کے پاس گئے، تو بادشاہ نے کہا کچھ مانگو، تو درویش نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ بادشاہ تو غلام کہتا، میں تو بادشاہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جو میرے غلام ہیں نا تیرے آقا ہیں۔ اچھا، پوچھا وہ کیا؟ کہتے حرص دنیا اور لمبی امید، یہ میرے غلام ہیں، میں نے ان کو فنا کر دیا ہے اور تو اس کو آقا بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ۔ تو جو مال و ثروت ہے، بادشاہت ہے، حاکمیت ہے جو بندوں کی ہے، یہ حرص دنیا، لمبی امید، جب دولت ہوتی پھر دل کرتا میں بہت لمبا جیوں، میری مال و ثروت جو ہے میرے کام ہے، گاڑی ہو، لگژری ہو۔ اور جو فاقہ ہے یہ اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، اور وہ روایت مبارک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی رہے گا۔ تو یہ بڑا جسے کہتے ہیں نفع بخش ہے۔ مرل سن کا رسالہ بھی ہے، غریب فائدے میں ہے، وہ اگر رسالہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے کافی مدنی پھول ملیں گے۔ رسالہ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر نے مرتب کیا ہے، امیر اہل سنت کا بیان ہے۔ صحیح، امیر سنت کے مدنی پھول افادات ہیں۔ صحیح صحیح۔ یا سیدی فاقہ کشی کے حوالے سے کوئی دعائے مصطفیٰ کا واقعہ بیان کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کرم فرما ہوئے خاتون جنت کے ہاں، وہ فاقوں کے سبب آپ کا رنگ مبارک زرد ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو دعاؤں سے نوازا۔ اولاد کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے، اور اولاد کو ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو سبحان اللہ قبول ہی قبول ہے۔ ان کے غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ تو ان کے صدقے میں، تو ان کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک۔ دعا کیا کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے، پستوں کو بلند کرنے والے مالک و مولا، فاطمہ بنت محمد سے بھوک کی شدت اٹھا لے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو ہی دعا کی اس کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ کیا ہوا؟ خاتون جنت کے چہرے مبارک کی زردی میں سرخی آ گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کبھی بھی خاتون جنت کو بھوک نہیں لگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
یسیدی کچھ سوالات بھی آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو سوالات ضرور کر ضرور ضرور۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے تحریراً جو سوالات آئے تو جی۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے دل کا پردہ کافی ہے؟ قرآن نے دل کا پردہ کہا ہے یا ظاہری پردہ کہا؟ صحابیات نے دل کا پردہ کیا یا کچھ چادر لپیٹی تھی، کچھ پہنا تھا؟ صحیح۔ اولیات نے اور نیک بیبیوں نے، رابعہ بصریہ نے، خود رضی سیدہ اللہ کائنات تعالی نے عنہا، جی کیسا پردہ کیا؟ دل کا پردہ کیا تھا۔ تو استغفر اللہ، اگر اس میں جو پردے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے اس کا انکار پایا جائے گا پھر تو یہ کفر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ چادر اور چار دیواری کا حکم جو ہے کسی مولانا کا نہیں ہے، اللہ اس صحیح۔ کے رسول کا حکم ہے۔ بے شک بے تو شک۔ دل کا پردہ نہیں، ظاہر کا پردہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تربیت فرمائی خیمہ نما برقع، یعنی ایسا برقع، اب وہ برقع ہو یا ایسی چادر ہو جس سے پورا جسم ڈھک جائے اور اس پردے کے اندر جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی دل میں بھی اچھے خیالات ہوں، دل کو بھی برے خیالات سے پاک کرے، اور ظاہری پردہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جی مزید دوسرا سوال یسیدی، عورتوں کا آپس میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، مردوں میں تو یہ رائج ہے، کیا عورتوں کو بھی اجازت ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں، بالکل عورتیں بھی آپس میں ہاتھ ملائیں، سلام کریں، محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے؟ بلا شبہ بلا شبہ۔ ہاں عورت مرد سے ہاتھ نہیں ملائے گی کہ صحیح۔ کزن ہے اور تو فلاں یوں ہے، نہیں، استغفر اللہ۔ بعض جگہ شہروں میں اور دوسرے بیرون ملک میں کفار کی غلبے والے کثرت والے ممالک میں ایسا ہے، اور بعض جو وہ آزادی کو بڑا پسند کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ ادھر یہ رائج ہے، اور عیدین کے موقع پر یہاں دیہاتوں میں بھی ہے عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، نہیں، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیر عورت سے ہاتھ ملانا۔ بعض محارم سے ہاتھ ملاتی ہیں تو یہ بھی مناسب لگتا نہیں ویسے۔ اب دیکھیں کہ بس ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کی شریعت ہمیں اجازت دے، جو ہو، جو اچھا ہو، جو بہتر ہو۔ یسید ایک سوال یہ آیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا بیوی اپنے والدین کو تحائف وغیرہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں اگر اپنے مال سے دیتی پھر تو حرج نہیں، صحیح شوہر کے مال سے دے تو پوچھ کر دے۔ صحیح، لیکن اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے کہ شوہر اپنے مال سے بھی دے، لیکن اگر شوہر کو اعتماد میں لے کر دے گی تو زیادہ اچھا ہے، چونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں غلط فہمی سے بچنا ہی بچنا ہے، یعنی وہ، اور اس میں ایک کیا کہتے ہیں، محبت کا اظہار بھی ہے، اپنائیت کا اظہار بھی ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کیا جائے، مشورے کی اپنی برکت ہے۔ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، صحیح، آپ معلم بنا کر بھیجے گئے، اس تعلق سے آپ کی تربیت کیا ہے سنیں۔ مسند ابو داود ارشاد فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا اجازت شوہر کے گھر میں سے کسی کو کچھ کھلائے، صحیح، البتہ تازہ کھانا جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اسے شوہر کی صریح یعنی واضح اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے۔ اس پر اگر شوہر نے رضامندی کا اظہار کیا تو جتنا ثواب شوہر کو ہوگا اسے بھی ہوگا، سبحان اللہ، اور اگر ناراضی کی صورت میں شوہر تو ثواب کا مستحق ہوگا لیکن عورت پر گناہ ہوگا۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہم آہنگی کے لیے باہم مشورے کے ساتھ کام کریں تو اس میں محبتیں قائم رہتی ہیں بلکہ بڑھتی ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے یہ بتایا۔ یسیدی، عورتیں عام طور پر دین کی تعلیم سیکھیں، اس کے دعوت اسلامی کے کچھ ذرائع بھی اگر آپ بیان کر دیں کہ دعوت اسلامی عورتوں کو ایک تو کون کون سے علم سیکھنے چاہیے، دوسرا دعوت اسلامی اس میں کیا مواقع فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ جو گرلز کے ہیں، آپ اس کے پاکستان اور دنیا بھر کے ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان فرمائیں کہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان میں دعوت اسلامی کے جامعہ جو بچیوں کے لیے، ویسے تو مدرسے بھی ہیں، دارالمدینہ کے اندر بھی ہے، 8 دینی کام بھی ہو رہے ہیں، 8000 سے زیادہ اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اسلامی بہنیں تلاوت، نعت، ذکر، دعا، بیان وغیرہ کرتی ہیں، عالمی مجلس سے مشاورت بنی ہوئی ہے، دنیا بھر کے دینی کام جو اسلامی بہنوں میں ہو رہے ہیں اس کے لیے پھر پاکستان کی 6 جو
6 ریجن ہیں، پھر زون، کابینہ، ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ، شعبہ جات، اس پر اسلامی بہنیں مختلف سطحوں پر ذمہ دار مقرر ہیں، شعبے مالیات، فائنانس ڈپارٹمنٹ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے شعبے ہیں، مگر خاص اس میں سب سے افضل شعبہ تو جامعۃ المدینہ ہے، جو ماشاءاللہ آپ کے تحت شورا کی طرف سے، اور پھر آن لائن کتنے سلسلے ہیں جس میں اسلامی بہنوں کو ٹیچ کر رہی ہیں، ان کو پڑھا رہی ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تربیت سے شریعت کی بالادستی ہے دعوت اسلامی میں، ماشاءاللہ، بے شک۔ تو جامعۃ المدینہ جو گرلز کے لیے، اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بریف کریں۔ جی، میں آپ کے حکم پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ للبنات جو اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، گرلز کے لیے ہیں، یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہیں، ہند میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، موزمبیق میں ہیں، موریشس میں ہیں، کینیا میں متوقع ہے انشاءاللہ جلد شروع ہوگا، تو یہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جامعۃ المدینہ ہے، اور ان کے اس میں 6 طرح کے کورسز ہیں۔ صحیح۔ درس نظامی ہے جس میں عالمہ کورس ہوتا ہے، جی، فضان شریعت کورس بہت جامع ہے، یعنی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک اسلامی بہن سے متعلق جو فرض علوم ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، باقی حسب حال حسب کیفیت ہر کسی کا الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک جرنل ہے تو وہ اس میں کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک ہے فضان قرآن و سنت، یہ بڑی اسلامی بہنوں کے لیے ہے، اس کے 3 سیشن ہے، ایک تجوید سے متعلق ہے، پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، ایک فقہ مسائل وغیرہ سے متعلق ہے، اور ایک حصہ جو ہے اس کا وہ قرآن پاک کی مکمل تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے، نابالغ بچیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے فضان تجوید و نماز ہے، اس میں قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، نماز اور اس کے متعلقات سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ویکنڈ کورس ہے فضان علم، یہ اسکول کالج یونیورسٹیز کی خصوصاً طالبات کے لیے ہے، جس میں وہ آ کر اپنا ویکنڈ اپنے وقت میں اپنے فرض علوم یا دینی معلومات لے سکتی ہیں۔ یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مکس بھی ہے، انگلش میں ماشاءاللہ، انگلش میں بھی ہے، لیکن مخصوص مقامات پر۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جامعۃ المدینہ میں یہ 6 طرح کے کورسز ہیں، پھر ہر کورس اپنی ایک وسعت رکھتا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اولاً تو یہ کریں کہ اپنی کیفیت سے متعلق، اپنی مصروفیات سے متعلق پورا ایک چارٹ بنائیں، اور امیر سنت دامت برکاتہ اللہ نے کئی دفعہ مدنی مذاکروں میں اس کی تربیت فرمائی، اس سے متعلق پھر کسی محرم کے ذریعے دارالافتاء سے اپنے فرض علوم کا چارٹ بنوائیں کہ یہ حسب حال ہے نا، حسب حال ہے، آپ کا حال کیا ہے، میرا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کے حال کے مطابق علوم سیکھنا اس پر فرض ہوگا۔ بالکل ایسے، تو ایسا نہیں کہ ایک ہی فارمولا سب پر فٹ ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اب وہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارا پڑھتے رہے، مستحب علم ہو اور فرض علم کوئی رہ جائے، تو پہلے تو یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے مجھ پر فرض علم کون کون سا ہے، پھر اس کو جسے کہتے ہیں ترجیحاً سیکھے، اور پھر تدریجاً جو ہے دیگر علوم کو بھی سیکھے، یہ ضروری ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے قائم کردہ الحمدللہ مختلف شہروں میں ہے، ہم فیصل آباد سے ہیں تو فیصل آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی، ابھی گجرانوالہ میں بھی بن گیا ہے، اور آن لائن بھی اس کی صورتیں ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے بھی سوالات کی ترکیب کی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہے، اور آج ہم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے بہت حسین، بہت روحانی، بہت پیارے گوشے، یعنی آپ کی زندگی کے فقر و فاقہ کے بارے میں نگران پاکستان مشاورت سے مدنی پھول لیے، اور یہ اتنا حسین پہلو ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور یہ ہستیاں تو وہ تھی جنہوں نے اختیاری طور پر فاقے کو اپنایا، ان پر کوئی لازم نہیں تھے یہ فاقے، لیکن انہوں نے اختیاراً اس چیز کو اختیاری طور پر لیا۔ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ایک بہت پیاری حکایت یاد ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یعنی دعا میں، مناجات میں عرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارہ ملا کہ ایک بڑھیا ہے بکریاں چرانے والی، وہ جنت میں تیرے ساتھی ہوگی۔ تو اس نے، مختصر کرتا ہوں وقت بہت قلیل ہے، تو اس نے جب معلومات کروائی کہ وہ بڑھیا آخر کون سی عبادت کرتی ہے، میری عبادت کا تو عالم یہ ہے
کہ ساری رات قیام کرنا، سارا دن روزہ رکھنا، اتنی زیادہ عبادت، وہ بڑھیا کیا عبادت کرتی؟ تو پتہ چلا کہ وہ عبادت کو نمایاں نہیں کرتی، صرف ایک یہ عمل اس کے اندر تھا کہ وہ بیمار ہو جائے تو صحت کی آرزو نہیں ہے، بھوک ہو تو کھانے کی تمنا نہیں، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ سبحان اللہ۔ غربت ہے تو دولت کی تمنا نہیں، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔